جیپ میں بیٹھ گیا۔ سارا راستہ میں زری کے آنسو اور حبیبہ کی مسکراہٹ کے درمیان میں ہی کھویا رہا۔ فلیٹ پر پہنچا تو ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا پڑا تھا۔ گلدان ٹوٹ کر فرش پر بکھرے پڑے تھے، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ زری نے جی بھر کر غصہ ان چیزوں پر نکالا تھا۔ میں افسوس سے سر ہلاتا ہوا ہر چیز سمیٹنے لگا اور کمرے میں چلا گیا تو کمرے کی حالت اس سے زیادہ ابتر تھی۔ ہر چیز چیخ چیخ کر اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی اور وہ خود ایک کونے میں سمٹی بیٹھی زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے دور سے ہی کہا کہ لگتا ہے کوئی سونامی آئی ہے جو ہر چیز بہا کر لے گئی ہے۔ تم بھی بچی ہو یا تم بھی ساتھ ہی بہہ گئی ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں شرارت بھر کر پوچھا تو اس نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کے مجھے دے مارا۔ میں نے کیچ کر لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ جو اپنا چہرہ بازوؤں میں چھپائے بیٹھی روئے جا رہی تھی، ایک دم سے میں نے اس کے چہرے سے بازو ہٹایا، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا ہوئی پڑی تھیں جیسے ساری رات برسی ہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا کہ تم کبھی بڑی نہیں ہوگی زری۔ جب تمہیں اپنے مزاج کا پتہ تھا کہ تم کس قدر سینسٹیو ہو تو پھر ایسے مرد سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جو پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اور وہ ایک دم شکوہ کنہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی قسمت پھوٹ گئی تھی میری، محبت کر بیٹھی تھی تم سے، اگر تم نہ ملتے تو میں مر جاتی۔ میں نے کہا تو آپ کون سی زندہ لگ رہی ہو، میرا ساتھ پا کر بھی تم پل پل مر ہی رہی ہو۔ کہنے لگی تو پھر یہ سزا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ مجھے لے جاؤ اپنی اس حویلی میں اور سب سے میرا تعارف کرواؤ، ان سے کہو کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اس گاؤں میں بھی رہنے کو تیار ہو جاؤں گی، تمہارے گھر والوں کے ستم سہ لوں گی،